الٹی کے بارے میں پوچھا. یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے کے جسم سے جو بھی چیز باطن سے نکلتی ہے، چاہے وومیٹنگ ہو یا پیشاب ہو اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ ہیں. پیشاب جیسے بڑے کا پیشاب ہوتا ہے بالکل اسی کے مثل ہیں. تو یہ الٹی وومیٹنگ جو بچہ دودھ کی بعض اوقات سفید دودھ کی الٹی کر دیتا ہے جب پیتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب کی مثل ناپاک ہے. لہذا اگر کپڑوں پر جیسے یہ ایک ہتھیلی ہے، اس میں آپ پانی ڈالیں، قطرے گرنا شروع ہو جائیں تو رک جائیں. جتنا یہ ہے ہتھیلی کے اندر یہ 1 درہم کہلاتا ہے. اگر وہ بچے کے وومیٹنگ 1 درہم سے زیادہ ہے پھر تو نماز ہوئی نہیں. اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، لیکن واجب العیادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر 1 درہم سے کم تھوڑی بہت الٹی لگی ہوئی تھی، نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز کے لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. اور اس میں بھی افضل اولا یہی ہوتا ہے کہ پہلے صاف کیا جائے. اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو بچوں نے میٹنگ کر دی، بس یہ دوپٹے سے صاف کیا، نماز کا ٹائم آیا اسی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لی. یا جو عوام میں معروف ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے. کس نے کہا کہ پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نبی کریم نے ہر قسم کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا ہے. اور یہ جو روایات میں آیا کہ بعض اوقات لوگ بچے کو سرکار کی گود میں دے دیتے، بچہ پیشاب کر دیتا تو سرکار پانی لے کے اس پہ چھڑک دیا کرتے تھے. تو یہ اس سے ایک نتیجہ نکالا بعض نے کہ شاید بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. دیکھیں دھویا نہیں، صرف چھڑک دیا. علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں صرف اس وقت معمولی سی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے تھا. یہ کہاں ثابت ہوا کہ سرکار نے بعد میں نہیں دھویا تھا؟ کیونکہ جو پیشاب کے ناپاک ہونے کی احادیث ہیں وہ مطلقاً ہیں. مطلقاً مینز وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس میں بالغ نابالغ کی کوئی قید نہیں ہے. وَاسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. سرکار نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کے باعث ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں. میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام خرید لیں. یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے مسئلے پر. عوامی لحاظ سے طہارت کا شاید کوئی ضروری مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو عام فہم طریقے سے اس کتاب میں نہ مل جائے. ضرور گھر میں رکھیں.